اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بھارت کو ترکی کی جانب سے تاریخی جھٹکا، پاکستان اور ترکی نے مل کر بھارت کو دھول چٹا دی۔ بھارت کی دوگلی پالیسی اقوام متحدہ میں آشکار، ترکی نے بھارت کو دبوچ لیا۔ اقوام متحدہ بھی بھارت سے ناراض، مودی تنہا رہ گیا۔ عمران خان اور اردگان نے کشمیر کی آزادی کا بیڑا اٹھا لیا۔ ترک صدر نے پاکستانیوں کا دل جیت لیا۔ اردگان کے اقوام متحدہ میں دھماکہ خیز اعلانات، ترکی کا اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک فیصلہ۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ ترکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایسا کیا کہہ دیا کہ بھارت کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردگان مودی پر جھپٹ پڑے، بھارت پر قیامت ٹوٹ پڑی، کشمیر آزادی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عمران اور اردگان نے کشمیر کی آزادی کا پروانہ جاری کر دیا، کشمیریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عالمی اداروں نے مودی کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ پاکستان اور چین کے بعد ترکی نے بھارتی فوج کو کشمیر چھوڑنے کی آخری وارننگ دے ڈالی۔ بھارت عالمی فورمز پر بھی تنہا رہ گیا۔ اقوام متحدہ نے ایسا فیصلہ کر ڈالا کہ بھارت ششدر رہ گیا۔ بھارت کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی کہ اکھنڈ بھارت کو ایک چائے والا لے ڈوبا۔ نہتے کشمیریوں کا جذبہ دیکھ کر مودی خون کے آنسو رونے لگا۔ عمران خان کا ایک اور چھکا، بھارت عالمی اداروں کی گڈ بک سے باہر ہو گیا۔ ناظرین، ترک صدر نے ایک بار پھر پاکستانیوں کا دل جیت لیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ترک صدر کے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک اعلانات نے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ یہ تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں امن کا انحصار مسئلہ کشمیر پر ہے۔ طیب اردگان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے امن و استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات نے مسئلہ کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ ہم اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حامی ہیں۔ طیب اردگان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بالخصوص کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ چند مہینوں قبل جب اردگان نے بھارت کے کشمیر پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو بھارت تلملا اٹھا تھا اور بھارتی وزارت خارجہ کا ترجمان ترک صدر کے خلاف پھٹ پڑا تھا اور رد عمل دیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے ترک صدر کو کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی اور کہا کہ کشمیر ترکی کے لیے ایسا ہی ہے جیسا پاکستان کے لیے ہے۔ ناظرین، اردگان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھماکہ خیز اعلانات میں پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اردگان کے اعلان کے ساتھ ہی عمران خان نے ترک صدر سے اظہار تشکر کے لیے ٹیلی فون کر ڈالا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے ہنگامی طور پر رابطہ کیا ہے۔ صدر رجب طیب اردگان نے بھارتی اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کو مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ ترکی نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے اس موقع پر واضح کیا کہ بھارت نے کشمیریوں کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی اقدام اٹھایا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی کے لیے بھارت نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے ترک صدر سے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے علاقائی امن و سلامتی پر سنگین اثرات ہوں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اور نریندر مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات پر
तुर्क सदर को आगाह किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में लिताड़ कर रख दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में हलचल मच गई है। भारत ने कश्मीर पर जुल्म सितम की इंतहा करके अपनी ही बर्बादी को बुलावा दिया है। जब से मोदी सरकार ने सेकुलर भारत का तख्त संभाला है, इसने कश्मीर पर बर्बरियत की इंतहा कर दी है। मोदी ने कश्मीर पर इंसानियत सोज मुजालिम ढाकर पूरी दुनिया को झंझोर डाला है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी और साथ साथ मकबूजा कश्मीर को वफाक के ज़ेर इंतजाम 2 हिस्सों यानी के यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर पर मुश्तमिल होगा। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में खसूसी इख्तियारात से मुतल्लिक है। आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, इसे बरकरार रखने, अपना परचम रखने और दिफा, खारजा मवासलात के अलावा तमाम मामलात में आज़ादी देता है। भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म करने से कबल ही मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए थे, क्योंकि इसे मालूम था कि कश्मीरी इस इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। इत्तलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तादाद इस वक्त 9 लाख के करीब है। तुर्क सदर ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लीबिया, शाम, फलस्तीन जैसे जंगज़दा इलाकों का भी जिक्र किया। इजलास के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अमन और इंसानियत के लिए आवाज उठाते रहेंगे, अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे, यूनान के मसले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि शाम में हज़ारों बहन भाइयों को अपने मुल्क में बसाया पीके और YPG समेत दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। लीबिया, शाम, यमन समेत जंगज़दा इलाकों में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। इसराइल से मुतालिक इनका कहना था कि जो ममालिक अपने सिफारत खाने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल कर रहे हैं, वो फ़लस्तीन के मसले को पेचीदा कर रहे हैं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तुर्की को वो हल कबूल होगा जो फ़लस्तीन की आवाम को होगा। मसले फ़लस्तीन पर इनका मजीद कहना था कि मसला फ़लस्तीन भी पेचीदा हो गया है, लेकिन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के साथ क़याम ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि बेशतर ममालिक को लाहक खतरात के खात्मे के मुंतज़िर हैं, मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों से मुद्दे मुकाबिल हैं, जबकि UN करारदादों पर अमल से शाम बहरान का हल तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है, जबकि ईरान जौहरी प्रोग्राम तनाज़ा आलमी कवानीन के मुताबिक सफारतकारी और बातचीत से हल होना चाहिए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल भी तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में मसला कश्मीर को उजागर किया था। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।